بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تھرڈ ایئر لاسٹ لیکچر میں ہم نے نماز کے حوالے سے تعلیم جسمانی کی اہمیت کے بارے میں پڑھا تھا، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے حج کے حوالے سے تعلیم جسمانی کی اہمیت۔ حج کے معنی ارادہ اور لغوی معنی زیارت کے ہیں۔ اسلام میں حج سے مراد مقررہ دنوں میں مخصوص طریقوں سے اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضری دینا ہے، اور لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جس کو اس کے راستے کی اطاعت ہو، یعنی اے لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا ہے لہٰذا حج کیا کرو۔ ایک حدیث ہے جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور اس کے مناسک پورے ادا کیے اور مسلمان اس کی زبان اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حج بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ ہر صاحب استطاعت مسلمان اور عورت پر بیت اللہ کا ایک حج فرض ہے۔ حج کے سلسلے میں مکہ مکرمہ میں دنیا بھر کے مسلمانوں کا عظیم الشان اجتماع ہوتا ہے۔ ہر مسلمان کے لیے زندگی کی سب سے بڑی سعادت اور خواہش ہے، کیونکہ خدا اور اس کے رسول نے اسے ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی اس کی بے پناہ افادیت کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ لہٰذا اس بات کا اہتمام ضروری ہے کہ اس موقع پر صبر و تحمل، عفو و درگزر اور اثار سے کام لیا جائے۔ اپنے کسی مسلمان بھائی کی زبان سے دل آزاری نہ کی جائے اور نہ ہی ہاتھ سے اسے کوئی تکلیف پہنچائی جائے۔ حج پڑھنے کے بعد انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حج گناہوں کو یوں دھو ڈالتا ہے جیسے پانی میل کو صاف کر دیتا ہے۔ حج اور عمرے کو محض اللہ کی خوشنودی کے لیے پورا کرو۔ حج تربیت حج کے ساتھ تعمیر کردار اور سابقہ گناہوں سے نجات کا ایک لازوال ذریعہ ہے، جس کی بدولت اس کے پچھلے تمام گناہ دھل جاتے ہیں۔ اس ضمن میں ارشاد نبوی ہے، جس نے اللہ کے گھر کا حج کیا اور اس دوران اس نے کوئی شہوانی حرکت نہ کی، نہ کوئی گناہ کیا، تو وہ جب واپس آتا ہے تو ایسا ہوتا ہے گویا آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے۔ نیکسٹ اسٹوڈنٹس مناسک حج اور فلسفہ حج ہے۔ دیکھیے، حج کے وہ طور طریقے اور رسومات و عبادات کی ادائیگی حج کے لیے ضروری ہے، مناسک حج کہلاتے ہیں۔ اگر ہم مناسک حج پر غور کریں تو محسوس ہوتا ہے کہ ہر مرحلہ اپنے اندر روحانی اور اخلاقی تربیت کا سامان رکھتا ہے۔ مناسک حج مندرجہ ذیل ہے: احرام، طواف کعبہ، سعی صفا و مروہ، قیام عرفات ہے، رمی، قربانی، حلق راس ہے۔ سب سے پہلے ہے احرام۔ دیکھیے، حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے مکہ شریف سے کچھ فاصلے پر غسل اور وضو کرنے کے بعد احرام باندھے، اور احرام کے ساتھ اللہم لبیک کی صدائیں لگاتا ہوا خانہ کعبہ پہنچتا ہے تو یہ اسے آخرت کا سفر یاد دلاتا ہے۔ نیکسٹ بچوں ہے طواف کعبہ۔ دیکھیں، یہ مناسک حج میں اہم فریضہ ہے۔ حجرہ اسود سے طواف کعبہ کی شروعات ہوتی ہے اور پھر خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر مکمل کرنے ہوتے ہیں۔ پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا نبی کریم پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ رمل یعنی طواف کے تحت آپ پہلے چکر خاصے تیز جسم کو سیدھا رکھ کر اکڑتے ہوئے، بازو کو ہلاتے ہوئے، پنجوں کے بل چھوٹے مگر تیز قدم لیتے ہوئے مکمل فرماتے، لہٰذا مردوں کے لیے رمل کرنا ضروری ہے۔ طواف کعبہ کے عمل جسمانی ورزشوں کا حصول ممکن ہے۔ جسمانی نظاموں کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے، جسم توانا اور تندرست رہتا ہے، جسم میں قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے اور قوت برداشت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نیکسٹ اسٹوڈنٹ سعی صفا و مروہ ہے۔ دیکھیے، سعی کے معنی دوڑنا، کوشش کرنا یا اہتمام سے چلنا کے ہیں۔ یہاں اس سے مراد حاجیوں کا صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان 7 بار دوڑنا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ کی یاد میں، جو اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پانی کی تلاش میں پریشان دوڑتی رہی، اور سعی کے درمیان حاجی اس عہد کو تازہ کرتا ہے کہ وہ ساری عمر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی سعی کرتا رہے گا۔ تعلیم جسمانی کے نقطۂ نگاہ سے سعی صفا و مروہ بھی جسمانی اہلیت میں اضافہ کا باعث